بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے بھی 2 خالی ڈبے کاندھوں پر اٹھا لیے، سر کو جھکا لیا، اس طرح کے سر کا کپڑا تھوڑا سا گھونگھٹ کے طور پر سامنے آ گیا۔ اس طرح وہ خالی ڈبے لے کر گاڑی کے پاس گئی۔ باہر دروازے کے پاس 2 مسلح پہرے دار تھے، گاڑی کے پیچھے بھی 2 پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ڈرائیور سے باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کی سگریٹ جلاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسٹیئرنگ کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہاں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے خالی ڈبوں کو گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈالا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی اسٹیئرنگ سیٹ پر آئی، دروازے کو کھول کر جیسے ہی بند کیا، کسی نے چیخ کر کہا، اے تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی لیکن وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ اسی وقت پروفیسر ناگری کا دیا ہوا پستول کام آیا۔ شاید میں نے اپنی فطرت کے خلاف اسے استعمال کیا، مگر مجبوری تھی۔ میں نے 2 گولیاں چلائیں، 2 پہرے دار میرے قریب پہنچتے پہنچتے ڈھیر ہو گئے۔ اس وقت تک گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تیزی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ عقبنما آئینے میں دیکھا، پیچھے کھڑے ہوئے پہرے دار میری گاڑی کے پہیے کا نشانہ لے رہے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے ریوالور کو پیچھے کی طرف گھما کر گولی چلا دی۔ ایسا تو کوئی ماہر نشانہ باز کر سکتا ہے کہ عقبنما آئینے میں دیکھے اور پیچھے سے حملہ کرنے والے کا سچا نشانہ لے سکے۔ جب انہیں گولی لگی تب مجھے یقین ہوا کہ میں نشانہ بازی میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ بہرحال میں ڈرائیو کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف جانے لگی۔ وہاں کے پہرے داروں نے جلدی سے گیٹ کو بند کرنا چاہا، گیٹ ابھی پوری طرح بند نہ ہوا تھا۔ میں نے رفتار بڑھا دی، ایک دھماکہ سا ہوا، گیٹ بند کرنے والے اچھل کر ادھر سے ادھر جا کر گرے۔ میرے لیے راستہ صاف ہوا اور میں تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی رفتار بڑھاتی ہوئی شاہراہ خاص پر پہنچ گئی۔ وہ شہر میرے لیے اجنبی تھا، میں خود اپنے لیے اجنبی تھی۔ مجھے کہاں جانا تھا، کہاں پناہ لینا تھی، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جس طرح میڈم کوئلی نے میرے چاروں طرف سخت پہرا لگا دیا تھا، یقیناً وہ پہرے دار اب کسی نہ کسی گاڑی میں میرا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ میں اسی شاہراہ سے ایسے راستے پر آ گئی جو شہر سے باہر جاتا تھا۔ اس راستے پر شاذ و نادری گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک کار میرے سامنے چلی جا رہی تھی، لیکن اس طرح کہ میرا راستہ روکتی جا رہی تھی۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، مجھے اسی کار کے عقبنما آئینے میں پروفیسر ناگری نظر آیا۔ وہ ہاتھ ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی روک دی، وہاں سے اتر کر دوڑتی ہوئی میں اس کے پاس آئی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جلدی سے بیٹھ جاؤ، وہ تعاقب کر رہے ہیں۔ میں برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر آگے جا کر ایک کچے راستے پر موڑ دی۔ میں نہیں جانتی وہ کن راستوں پر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو اسی شہر میں پایا۔ اس نے ایک سرخ گاڑی کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا، کاٹیج کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ جس کی ملکیت ہے وہ ایک ماں کے لیے UK گیا ہے، تم یہاں چھپی رہ سکتی ہو۔ میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے کہ میں منہ چھپا کر رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں میڈم کوئلی سے 2 ہاتھ کرنا چاہتی ہوں، جس نے میرے دماغ سے ماضی کے واقعات مٹا دیے ہیں اور مجھے میرے لیے ہی اجنبی بنا دیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، فکر نہ کرو، میں ایسا چکر چلاؤں گا کہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے خود اس کاٹیج میں پہنچے گی۔ میں نے پروفیسر ناگری پر بھروسہ کر لیا اور اس کاٹیج میں چلی گئی۔ وہاں میں نے 2 دن بڑے اضطراب میں گزارے۔ ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ میڈم کوئلی کسی وقت بھی پہنچے گی اور اچانک ہی مجھ پر حملہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہ تنہا نہ ہو، اس کے مسلح محافظ اور ماتحت وغیرہ بھی ساتھ ہوں، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ تیسرے دن میں بیزار ہو کر خود کاٹیج سے نکل گئی۔ اس کاٹیج میں کھانے پینے اور عیش و آرام سے رہنے کا ہر سامان تھا، حتیٰ کہ میک اپ کا بھی مکمل سامان موجود تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے پر تبدیلیاں لانے کے لیے میک اپ شروع کیا۔ پتہ چلا مجھے اس فن میں بھی مہارت حاصل ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی حد تک تبدیل کر لیا تھا۔ جب میں کاٹیج سے نکل کر شہر میں گھومنے نکلی تو کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا، کوئی مجھے پہچان نہ سکا۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ پہچان کے بغیر انسان دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی کہ میں خود کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ پھر دشمن مجھے کیسے پہچانتے؟ میں یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ اتنی بڑی دنیا میں جہاں میرے بے شمار انجانے دشمن ہیں، وہاں میرے بے شمار دوست بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ دوست کہاں ہیں؟ میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ 5ویں دن میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اصل شکل و صورت سے کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے۔ بے شک مجھے دشمن پہچان لیں گے، لیکن دوست بھی تو پہچان سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی شہر میں کچھ دوست نکل آئیں۔ مجھے رفتہ رفتہ ایسی معلومات حاصل ہو رہی تھی جو میری ذات سے متعلق رکھتی ہیں۔ مثلا یہ کہ میں ماہر نشانہ باز ہوں، مجھے میک اپ میں بھی مہارت حاصل ہے، میں دشمنوں کی نظروں میں چالاک سمجھی جاتی ہوں۔ اب کاٹیج سے نکل کر اصل صورت میں گھومتے رہنے کے دوران پتہ چلا کہ میری چھٹی اس بیدار رہتی ہے اور میں
میں ایک انجانی قوت کے تحت محسوس کر رہی ہوں کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ اس رات میں کاٹیج واپس نہیں گئی، ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا، پھر میری توقع کے مطابق کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ دروازہ کھولا، 3 شخص کھڑے ہوئے تھے، وہ صورت سے ہی اول درجے کے بدماش لگتے تھے، اچھی صحت مند تھے۔ ایک نے دروازے کو زور سے دھکا دیا، میں لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گئی، دوسرے نے دروازے کو بند کیا، تیسرے نے بڑی صفاقی سے دانت پیستے ہوئے پوچھا، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو گے یا تمہیں اٹھا کر لے جائیں؟ میں پیچھے ہٹتے ہوئے باتھ روم کے دروازے تک آئی، اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا۔ ایک نے کہا، چراغ بننے کی کوشش نہ کرو، باتھ روم کے اندر جاؤ گی تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ دوسرے نے کہا، دروازہ توڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ سیدھی طرح ماننے والی نہیں ہے، اسے فوراً اٹھا کر لے چلو۔ وہ کہتا ہوا میرے قریب آیا، میں نے گھونسا مارنے کے انداز میں اپنا ایک ہاتھ فضا میں یوں لہرایا جیسے مجھے لڑنا نہیں آتا، مگر آنے والے کو یوں لگا جیسے میں سچ مچ حملہ کر رہی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر ذرا پیچھے گیا، پھر غصے میں مجھ پر چھلانگ لگائی، میں ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ باتھ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے ٹکراتا ہوا اندر گیا، میں نے دروازے کو کھینچ کر باہر سے چٹکنی لگا دی۔ اس دوران اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے پیچھے سے آ کر جکڑ لیا تھا، مگر اب 2 ہی رہ گئے تھے، تیسرا تو بند ہو چکا تھا اور دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں نے دونوں کی گرفت میں آنے کے باوجود اچھل کر اپنی دونوں ٹانگیں باتھ روم کے بند دروازے پر رکھی، پھر پیچھے کی طرف زور لگایا۔ وہ دونوں میرے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے گئے، ہم تینوں گرے۔ میں نے الٹی کلا بازی کھائی اور ان کی گرفت سے نکل گئی جب تک وہ فرش پر سے اٹھتے۔ اس وقت تک میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، لیکن فرار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے تعجب سے مجھے دیکھا، پھر ایک نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، میں نے اس حملے کا جواب دیا، دوسرے نے غصے میں آ کر مجھ پر چھلانگ لگائی، یہی تو میں چاہتی تھی۔ میں نے جھکائی دے کر چھلانگ لگانے والے کو اپنے سر سے گزارتے ہوئے پیچھے کی طرف پھینکا، وہ دروازے سے باہر گیا۔ میں نے دروازے کو بند کر کے چٹکنی لگا دی، اب ایک رہ گیا تھا۔ اس نے حیرانی اور غصے سے میری طرف دیکھا، غصہ تو آ ہی رہا تھا۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ میں نے کتنی چالاکی سے لڑنے والوں کی تعداد کم کر دی تھی اور اسے میدان جنگ میں تنہا مقابلے پر رکھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا باتھ روم کے دروازے کی طرف گیا، لیکن چٹکنی کھولنے سے پہلے میری لات اس کے پیٹ پر پڑی، وہ دوہرا ہو گیا۔ پھر میں نے گھوم کر دوسری کک مار دی، وہ پلٹ کر پلنگ کی طرف چلا گیا، پھر تکلیف سے کراہتے ہوئے فرش پر سے اٹھا۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری، 2-4 ہاتھ ایسے جمائے کہ وہ بستر پر گر پڑا، وہاں سے دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ میں نے اسے بستر پر سیدھی طرح لٹا دیا۔ اب 2 رہ گئے تھے، مگر میں اپنی فطرت کے مطابق سوچ رہی تھی، خواہ مخواہ لڑنا اور اپنی توانائی ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، بس یہاں سے چل پڑنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا، باہر جو شخص گیا تھا وہ چپ چاپ کھڑا ہوا تھا، دروازہ پیٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ہوٹل میں زیادہ ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے، چپ چاپ مجھے وہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ لپک کر اندر آیا، میں نے ایک ہاتھ جما دیا، وہ ذرا لڑکھڑایا، پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا، اسے چابی سے لاک کیا، پھر چابی کے چھلے کو انگلی پر گھماتی ہوئی نیچے کاؤنٹر کے پاس آئی اور کہا، اسے رکھ لو۔ کاؤنٹر میں نے پتہ نہیں کیا سمجھا، شاید یہ کہ اپنا کام نکال کر جا رہی ہوں، وہاں ویسے بھی کوئی کسی کا تعاقب کرنے والا نہیں تھا۔ میں ہوٹل کے باہر آئی، ٹیکسی میں بیٹھ کر کاٹیج کی طرف چل پڑی۔ میری آنکھیں آگے سڑک پر لگی ہوئی تھیں، ذہن پوری طرح بیدار تھا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جب میں کاٹیج میں پہنچی تو تصدیق ہو گئی، ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہی کوئی کپریل کی چھت کو توڑتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے لائٹ کو آن کیا، میرے سامنے میرے ہی جیسی ایک قد آور عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام سن کر مرنے سے پہلے ہی پسینہ آ جائے گا، اپنا تعارف ڈرامائی انداز میں نہ کراؤ، میں سمجھ گئی ہوں تم میڈم کوئلی ہو، میرے پاس کوئلہ بننے آئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ میڈم کوئلی کیا بلا ہے، میں کون ہوں یہ تمہیں اس طرح جان لینا چاہیے۔ پھر جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے بجلی کوند گئی، وہ پھرتی سے آگے بڑھ کر ہم کر چکی تھی، میں سنبھل نہ پائی۔ اس نے جس ہاتھ سے حملہ کیا تھا اسے دکھاتے ہوئے بولی، یہ سونیا کا ہاتھ ہے، میں نے اس پر حملہ کیا، وہ بچ گئی، مگر دوسرے حملے سے بچ نہ سکی، مار کھا کر پیچھے گئی۔ تو میں نے کہا، تم کوئلی نہیں اور تمہارا نام سونیا ہے تو بتاؤ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں کرائے کی قاتل ہوں، تمہارے سلسلے میں بھاری معاوضہ دیا گیا ہے، میں تمہیں یہاں سے زندہ لے جاؤں گی، نہیں جانا چاہو گی تو قتل کر دوں گی، دونوں صورتوں میں اچھی خاصی رقم ملے گی۔ میں سمجھ گئی تم مجھے اسی عالیشان محل میں لے جا کر قید کرنا چاہتی ہو اور یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے کچھ بولنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اتنی پھرتی سے حملہ کرتی تھی کہ مجھے بھی اتنی ہی پھرتی دکھانا پڑتی تھی۔ ذرا سی دیر میں نے تسلیم کر لیا کہ وہ بجلی ہے، اس میں لڑنے کی بھرپور صلاحیتیں تھیں، مگر میں بھی اس سے کم نہیں تھی۔ ہم
دونوں ہی ایک دوسرے سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم لڑتے لڑتے باہر آ گئی۔ اچانک پولیس کار کا سائرن سنائی دیا۔ ہم لڑنے کا انداز ہی کچھ ایسا زبردست تھا، کاٹیج کے اندر چیزیں ٹوٹتی پھوٹتی رہی تھی، ہنگامہ آرائی کا شور باہر تک پہنچتا رہا تھا۔ شاید کسی پڑوسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا۔ یہ لمحہ فکریہ تھا۔ پولیس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ایک ویران کاٹیج میں جس کا مالک موجود نہیں ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں میں غیر قانونی طور پر رہتی آئی تھی۔ ادھر میری وہ دشمن جو خود کو سونیا کہہ رہی تھی، وہ بھی کرائے کی قاتل کی حیثیت سے آئی تھی، وہ بھی پولیس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، لہذا ہم دونوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ شیبا نے اس کے خوابیدہ ذہن سے سوال کیا، اس نے اپنا نام سونیا کیوں بتایا تھا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کا نام سونیا ہوگا۔ نہیں، تمہارا اصل نام سونیا ہے، وہ فراڈ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا چکر چلانا چاہتی ہے۔ یہ سب دشمنوں کی چال ہے۔ ہاں، دشمن چالیں چل رہے ہیں، مگر کسی نہ کسی طرح گھیر کر پھر اسی محل میں پہنچا دینا چاہتے ہیں، لیکن میں قیدی بن کر نہیں رہ سکتی۔ اب تک 2 بار سونیا سے ٹکرا چکی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یا تو سونیا میرے ہاتھوں سے بچ جاتی ہے یا تقدیر مجھے سونیا کے ہاتھوں سے بچا کر لے جاتی ہے۔ میں اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتی ہوں، وہ بے حد چلاک ہے۔ بہرحال اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں شہر چھوڑ دوں۔ اب میں ساحلی علاقے میں آ کر چھپی ہوئی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں چھپی رہ سکتی ہو؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، وہ بے حد چلاک ہے، کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے کبھی اس قدر پریشان نہیں رہی تھی۔ حوصلہ تھا، وہ حوصلہ شاید اب اس لیے نہیں ہے کہ بالکل تنہا ہوں، مجھے اپنے دوستوں اور شناساؤں کا علم نہیں ہے۔ اگر ایک بھی میرا ساتھی یا ہمدرد ہوتا تو میں تنہا زندگی بھر لڑتی رہتی۔ جب خود آئینے میں دیکھتی ہوں، خود کو بے یار و مددگار پاتی ہوں تو میرے اندر تنہائی کا بے انتہا کرب پیدا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، جب تم سو کر اٹھو گی تو یہاں تمہارے دوست، یہاں تمہارے بہت سے شناسا موجود ہوں گے جو تمہارے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ پھر وہ تمہیں پیرس لے جانا چاہیں اور بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانا چاہیں تو تم انکار نہ کرنا، سیدھی چلی آنا، کیونکہ وہ شیبا کی معمولہ بنی ہوئی تھی۔ اس لیے وعدہ کیا کہ وہ دوستوں اور شناساؤں کے ساتھ ضرور بابا صاحب کے ادارے میں جائے گی۔ شیبا نے اسے آرام سے سو جانے کی ہدایت دی اور یہ سمجھا دیا کہ نیند کے دوران کوئی غیر معمولی بات ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے، ورنہ وہ صبح تک آرام سے سوتی رہے۔ اس کے بعد وہ دماغ سے چلی آئی۔ جناب شیخ الفارس کو اس کے متعلق رپورٹ سنائی۔ انہوں نے کہا، اب تم مس فروٹی کے دماغ سے ہو کر آئی ہو اور وہ مس فروٹی ہماری سونیا ہے، لیکن جو اس کی دشمن ہے وہ بھی خود کو سونیا کہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی شکل و صورت کیسی ہے؟ تم نے آلہ بی بی کے ذریعے شیطان کے پاس بڑے سے اسکرین پر سونیا کو دیکھا ہے جو خود کو مس فروٹی کہتی ہے۔ اس نے ساحل پر پکنک منانے والے 2 افراد کی پٹائی کی، ان کا کھانا اٹھا کر غار کے اندر لے آئی۔ اس دوران وہ اسکرین پر نظر آتی رہی۔ آلہ بی بی اپنی پچھلی زندگی بھول گئی، پھر وہ سونیا کے چہرے کو کیسے یاد رکھے گی؟ شیطان نے کہا کہ اسکرین پر نظر آنے والی سونیا ہے، لہذا آلہ بی بی نے اسے سونیا تسلیم کر لیا۔ شیبا نے کہا، ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی کا بھی دماغ میں پہنچ کر اس کی دماغی آنکھوں سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ آلہ بی بی اسکرین پر جو کچھ دیکھ کر سمجھ رہی تھی وہی میں سمجھ رہی تھی، اور اس کے دماغ سے مس فروٹی کا جو حلیہ معلوم ہو رہا تھا وہ سونیا سے مطابقت رکھتا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو عورت خود کو سونیا کہتی ہے اس کی صورت و شکل کیسی ہے، یہ ہمیں چند گھنٹوں کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے اہم افراد وہاں پہنچنے والے ہیں، وہ سونیا کو صورت و شکل سے پہچانتے ہیں۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو شیبا میرے دماغ میں موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے پاس ہوں۔ کب سے ہو؟ ابھی آئی ہوں، پچھلی رات تم سو رہے تھے، میں واپس چلی گئی۔ تمہیں 2 عدد سونیا کی داستان سنانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے مس فروٹی اور اس کی دشمن عورت سونیا کے متعلق بتایا، پھر کہا، میں نے مس فروٹی کو نیند کی حالت میں اپنی معمولہ بنا کر جو معلومات حاصل کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی سونیا ہے۔ اب ہمارے آدمی مس فروٹی کے آس پاس موجود ہوں گے، وہ اسے اور دشمن عورت سونیا کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ صورت بھی دھوکہ دے سکتی ہے، کوئی بھی عورت اپنے چہرے پر سونیا کا میک اپ کر سکتی ہے۔ جب میں دوسری عورت سونیا کی آواز سنوں گی تو اس کے دماغ میں پہنچ کر بھی معلوم کروں گی اصلیت کیا ہے۔ اس کی باتوں کے دوران 2 شخص میرے کمرے میں آئے، ان کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ میں نے نرس سے کہا، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ نرس نے ان اجنبیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے تمہیں ناشتہ نہ دیا جائے، ایک گھونٹ پانی بھی پینے کے لیے نہ دیا جائے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک اجنبی نے کہا، ہم تمہیں دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، وہاں تمہاری خوب خاطر مدارت ہوگی۔ ان باتوں کے دوران ایک اور شخص پہیوں والی کرسی لے آیا۔ میں اب اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا مگر زیادہ دور چل نہیں سکتا تھا۔ میں نے بستر سے اتر کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، آخر مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ایک نے سخت لہجے میں کہا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ شیبا نے کہا، فرحاد میں معلوم کرتی ہوں۔ وہ ایک شخص کے دماغ میں پہنچی، فوراً ہی آ کر
घबराते हुए बोली, ये सब तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें टार्चर चैम्बर में ले जा रहे हैं, तुम्हें तरह तरह की अजीयतें पहुंचाएंगे। मैंने पूछा, ये अचानक पांसा कैसे पलट गया? क्या ये लोग फिर शुबा कर रहे हैं कि मैं फरहाद हूँ? शुबा तो नहीं करना चाहते। जब शैतान तुम पर तरमीमी अमल कर रहा था तो मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद थी और तुम्हें फरहाद की हैसियत से जाहिर नहीं होने दिया था। इनके दिमागों में जाओ, मालूम करो बात क्या है। वो मालूम कर चुकी हूँ, जो लोग तुम्हें टार्चर में ले जा रहे हैं इनमें से किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया गया है। फरहाद, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, सिर्फ चंद सेकंड के लिए जा रही हूँ, अभी आती हूँ। इसने शेख अल फारिस के पास पहुंचकर मेरी मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक बताया, फिर कहा, फरहाद के लिए कुछ कीजिए वरना वो इसे मार डालेंगे। पीस के जख्म नहीं भरे हैं, इस पर जुल्म किया गया, इसे तरह तरह की अजीयतें पहुंचाई गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं जा रही हूँ, आप खुदा के लिए कुछ कीजिए। वो मेरे पास पहुंच गई। इस वक्त तक मुझे एक ऐसे कमरे में पहुंचा दिया गया था जो हालनुमा था। वहाँ कोई सामान नजर नहीं आ रहा था। वही कुर्सी थी जिस पर मैं बैठकर गया था। एक शख्स मेरी कुर्सी को धकेलता हुआ हाल के वस्त में ले आया। मेरे सर पर और आसपास छत में लगे बड़े बड़े सोलर लैंप रोशन कर दिए गए। तब मुझे मालूम हुआ जैसे मेरे ऊपर से आग बरसने लगी हो। इनमें बड़ी हरारत थी। ये हरारत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। फिर इनकी तेज रोशनी के बायस मेरी आंखें दुख रही थी। मैंने तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए कहा, मेरे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? प्लीज लाइट ऑफ कर दो। ये तमाम लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, तुम हकीकत उगल दो। एतराफ करो कि तुम फरहाद अली तैमूर हो। कैसे कह दूं जबकि फरहाद नहीं हूँ, और जो हूँ इसे तुम तस्लीम नहीं कर रहे हो। सवाल किया गया, अगर कोई मौत पर गवाह हो और वो गवाही दे के तुम फरहाद हो तो फिर भी इनकार करोगे? जो मुझे फरहाद कहेगा वो मौत पर गवाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरासर झूठ बोलेगा। बकवास मत करो, वो इतनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती है कि इसकी जुबान से झूठ की तवक्को नहीं की जा सकती। वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती यहाँ तशरीफ ला रही है। शीबा ने हैरानी से पूछा, आखिर वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती कौन हो सकती है? मैंने परेशान होकर कहा, ये तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरा सारा बदन जल रहा है। मैं जरा सी देर में पसीने से तरबतर हो गया था, कपड़े भीग रहे थे, सर चकरा रहा था। ऐसे ही वक्त आवाज सुनाई दी, फरहाद आंखें खोलो और देखो तुम्हारे सामने कौन मौजूद है। तुम इनकी गवाही को जुटला नहीं सकोगे। मैं आंखें खोल नहीं सकता था, मेरा दिल और दिमाग डूबता जा रहा था। मैं नडाल सा होकर आगे की तरफ झुक रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, कमजोरी के बावजूद बाकी मानदा कुव्वतों को मजतमा करते हुए सी आंखें खोल कर देखा। मेरे सामने एक कादा आवर आपा था जो इधर से उधर डोल रहा था। मेरा सर चकराने की वजह से ऐसा लग रहा था वो तो एक जगह खड़ा हुआ था। मुझसे पूरी तरह आंखें खोलकर देखा ना गया। मैंने बड़ी मुश्किल से कमजोर सी आवाज में चीख कर कहा, बुझा दो ये लाइट्स, बुझा दो वरना मैं कुछ देखने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक लाइट बुझ गई, फिर दूसरी बुझ गई, फिर तीसरी। तमाम लाइट्स को नहीं बुझाया गया। अब भी हरारत महसूस कर रहा था मगर पहले जैसी तकलीफ नहीं थी। मैंने एक हाथ उठाकर अपने बाजू से चेहरे का पसीना पोंछा, सर को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर आंखें खोलते हुए देखा। पहले मेरे सामने खड़ा हुआ सरापा धुंधला सा नजर आया, फिर धुंध चढ़ने लगी। तब मैं देखकर चौंक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सोच पढ़कर शीबा भी चौंक गई, क्योंकि मेरे सामने रबी स्पंद यार खड़े हुए थे। इनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले दिनों इन पर एक पत्थर गिर पड़ा था जिसकी वजह से शायद जख्म आया था, और दिमागी तौर पर वो इस हद तक कमजोर हो गए थे कि ने और शीबा ने इनके दिमाग में घुसकर इनके अंदर छुपी हुई मक्कारियों को समझ लिया था। शीबा ने इनकी अकीदत का जो बुत तराशा था वो पाश पाश हो चुका था। बहरहाल वो मुल्कुल मौत की तरह मेरे सामने खड़े हुए थे। इन्होंने नागवारी से कहा, फरहाद तुम मौजूदा दौर के बदतरीन चक्करबाज हो। ऐसा चक्कर चलाते हो कि सच और झूठ, असल और नकल का पता नहीं चलता। मगर मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम असल फरहाद अली तैमूर हो। प्रोफेसर नागरी तुम पर तरमीमी अमल करने के बावजूद तुम्हारी असलियत तक न पहुंच सका। मैंने देखा जो लोग मुझे टार्चर चैम्बर में लाए थे और अजियतें पहुंचाने वाले थे वो सब घुटने टेक कर रबी स्पंद यार के आगे आस पास सर झुकाए हुए थे। इसका मतलब ये था कि मैं यहूदियों के बीच में था। सब इन्हें मानने वाले थे और इनकी एक एक बात को सच समझ रहे थे। इसी वक्त प्रोफेसर नागरी टार्चर चैम्बर में दाखिल होकर बोला, मैं अपने तरमीमी अमल में कभी नाकाम नहीं रहता। मैंने बड़ी कामयाबी से मैकॉक्स को अपना मामूल बनाया था। इसके दिमाग की तह में पहुंचकर सब कुछ मालूम किया था। यह सिर्फ डॉक्टर मैकॉक्स है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। रबी स्पंद यार के जो मोतकद मौजूद थे इन्हें प्रोफेसर नागरी की बात बुरी लगी। एक ने कहा, क्या तुम हमारे रबी को झूठा कह रहे हो?
ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ پروفیسر ناگری نے کہا گولی مار دینے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ تمہارا ربی دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حقیقتاً ترمیمی عمل میں جو مہارت مجھے حاصل ہے وہ تمہارے اس پیشوا کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے ریوالور نکال کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا اپنے الفاظ واپس لو اور ہمارے ربی سے معافی مانگو۔ میں تمہارے پیشوا سے معافی مانگنے نہیں بلکہ اس بے گناہ کو تم لوگوں کے ظلم سے بچانے آیا ہوں۔ خواہ مخواہ اس بیچارے پر فرہاد ہونے کا شبہ نہ کرو، اگر یہ بے قصور مارا جائے گا تو میں تمہارے ربی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹھائیں سے گولی چلی۔ پروفیسر ناگری ایک دم سے سینے کو تھام کر جھک گیا، تکلیف سے کراہتے ہوئے زمین پر گرنے لگا۔ گرتے گرتے دوسری گولی چلی، وہ اچھل کر زمین پر چلا آیا۔ شیبا نے میرے دماغ میں کہا ارے یہ شیطان تو مر رہا ہے، اس کا چکر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی تمہارا دشمن بنتا ہے اور کبھی دوست، اور دوست بھی ایسا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے لیے جان دے دی۔ میرے سامنے پروفیسر ناگری کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی، سینے اور بازو سے خون ابل رہا تھا۔ شیبا نے کہا اعلیٰ بی بی اس کے گھر مہمان تھی، مجھے فوراً اسے اطلاع دینا چاہیے کہ اس کا میزبان مارا جا چکا ہے۔ وہ اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچی مگر وہاں پہنچتے ہی چونک گئی۔ وہ میزبان پروفیسر ناگری اعلیٰ بی بی کے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کمبختوں نے مجھے 2 گولیاں ماری، ایک یہ میرے سینے میں، اس نے اپنے سینے میں 2 انگلیاں ڈالی اور ایک چٹکی سے بلٹ نکال کر زمین پر پھینک دی، پھر دوسرا بلٹ اپنے بازو سے نکال کر دکھائی۔ شیبا نے اعلیٰ بی بی کے دماغ میں کہا میں ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے۔ شیطان نے کہا پروفیسر ناگری کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ سچ مچ ناگری کا مردہ جسم ہے، میں تو اس کے اندر سمایا ہوا تھا، وہ مر گیا، میں اس کے اندر سے نکل کر یہاں آ گیا چونکہ اعلیٰ بی بی نے مجھے کسی اور روپ میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے ڈمی پروفیسر ناگری کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں، اب اپنا روپ بدل رہا ہوں انسانوں کی دنیا میں رہنے کے لیے۔ یہ جنتر منتر اور ترمیمی عمل کا کاروبار تو کرنا ہی ہوگا، لہذا اب میں پروفیسر ناگری نہیں پروفیسر سامری ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی صورت بدل گئی، وہ کوئی ادھیڑ عمر کا شخص نظر آ رہا تھا۔ شیبا نے کہا اعلیٰ بی بی یہ تمہارا ہی دل گردہ ہے جو شیطان کی مہمان بنی ہوئی ہو، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، فرہاد کے پاس موجود رہنا ضروری ہے، میں پھر آؤں گی۔ وہ میرے دماغ میں آ گئی۔ اس وقت ربی اسفندیار کہہ رہا تھا میرے آدمیوں نے جلدی کی اور پروفیسر ناگری کو گولی مار دی، ورنہ میں اسے سمجھاتا، اس کی طرح میں بھی بہت پہلے سونیا پر ترمیمی عمل کر چکا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا رہا کہ فرہاد اس کے دماغ میں چھپا رہتا تھا، ترمیمی عمل کے دوران سونیا سوتی رہتی اور وہ اس کی زبان سے معمول بن کر میرے سوالات کا جواب دیتا رہتا اور میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا کہ میرا ترمیمی عمل کامیاب ہو رہا ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوتا رہا کہ یہ ہماری خوش فہمی ہوتی ہے۔ بیچارہ پروفیسر ناگری اسی خوش فہمی میں مبتلا اور رہ کر مر گیا۔ میں نے کہا اگر میں فرہاد ہوں تو میں کس طرح پروفیسر ناگری کے ترمیمی عمل کو روک سکتا ہوں جبکہ میں زخموں سے چور ہوں، میرا دماغ کمزور ہے، یا کیا دوسری خیال خوانی کرنے والی کوئی ہستی میری مدد کر رہی ہے؟ ربی نے کہا ہاں تمہارے دماغ میں دوسری ہستی موجود ہے۔ ربی اسفندیار تم بول رہے ہو کہ رسونتی کو دماغی طور پر بچی بنا دیا گیا، وہ اپنا ماضی بھول گئی ہے اور خیال خوانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ربی اسفندیار نے کہا میں رسونتی کی نہیں شیبا کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کون شیبا؟ معصوم اور انجان نہ بنو، تم نے شیبا مدام کمپیوٹر کو ٹریپ کیا اور اس کا دل جیت کر اپنا ساتھی بنا لیا، مجھ سے بدن کر دیا۔ آپ مجھے سراسر غلط سمجھتے آ رہے ہیں، میں کسی شیبا مدام کو نہیں جانتا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا دیکھو تمہارا جھوٹ کس طرح کھل رہا ہے، تم نے پراسرار شخص کے خاص آدمیوں کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ شیبا مدام تمہارے دماغ میں آتی رہی ہے، اور شیبا نے مدام کمپیوٹر کی حیثیت سے پراسرار شخص کو یقین دلایا ہے کہ وہ تمہارے دماغ میں رہتی ہے اور تم اس کے لیے کام کرتے ہو۔ اگر تم میکاکس ہو تو مدام کمپیوٹر سے تمہارے گہرے تعلقات ہیں، اور اگر تم میکاکس نہیں ہو تو پھر فرہاد ہو۔ وہ مجھے بڑی چالاکی سے گھیر رہے تھے۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی مدام کمپیوٹر ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ میرے دماغ میں آتی ہے اور میں اس کا اعلی کار ہوں تو میں اس کے جھوٹ پر کیا کہہ سکتا ہوں، جبکہ آج تک میں نے کسی مدام کمپیوٹر کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کیا۔ کیا فرہاد کو اپنے دماغ میں محسوس کرتے رہے ہو؟ بے شک، جب سے رسونتی میرے قریب آئی ہے تب سے فرہاد علی تیمور دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ ابھی اسفندیار نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں فرہاد علی تیمور اب بھی تمہارے دماغ میں آتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہو گیا ہے اور دماغی طور پر تم بھی کمزور ہو، اس لیے تم فرہاد ہو۔ پھر انہوں نے مجھ پر ظلم توڑنے والوں سے کہا اسے شاک پہنچاؤ۔ میری کرسی جہاں تھی اور جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب ہی تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر بجلی کا کرنٹ دوڑنے لگا۔ ایک شخص نے کہا ابھی یہ تم سے 200 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی
وہ بجلی کی لہر مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر نظر آئی، پھر مجھے آواز سنائی دی، اپنی زندگی چاہتے ہو تو سچ اگل دو۔ میں نے کہا میں اپنی جان بچانے کے لیے فرہاد ہونے کا اعتراف کر لوں گا، لیکن میں فرہاد تو نہیں بن سکوں گا۔ اب وہ بجلی کی لہر مجھ سے آدھے فٹ کی دوری پر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لہر نے میرے کرسی کو چھو لیا، پھر میرے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی، میرے سارے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ چند ہی ساعتوں کی بات تھی، پھر وہ جھٹکے ختم ہو گئے، میں ایک دم سے نڈال ہو کر کرسی پر بیٹھے بیٹھے سامنے کی طرف جھک گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ ربی اسفندیار کی آواز سنائی دی، اب تم سچ بولو گے؟ بجلی کا جھٹکا کھانے کے بعد بڑے بڑوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ شیبا میرے دماغ کے ذریعے میری حالت کو خوب سمجھ رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے میرے دماغ سے پرواز کی، دوسرے لمحے ربی اسفندیار کی چیخ سنائی دی۔ اس نے مارے غصے کے اپنے ربی کے دماغ کو ٹیلی پیتھی کا جھٹکا پہنچایا۔ اب بتاؤ کون سا جھٹکا زوردار ہے؟ انہوں نے سانس روکنے کی کوشش کی۔ شیبا نے کہا، جب سے تمہارے سر پر پتھر گرا ہے تم سانس روکنے کے قابل نہیں رہے۔ یوگا کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمہیں جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند رہنا ہوگا اور اس میں ابھی وقت لگے گا۔ انہوں نے سر میں ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کہا، شیبا بیٹی، شیبا یہ تم بول رہی ہو؟ میں دعوے سے کہتا ہوں فرہاد میرے سامنے خاموش اور نڈال پڑا ہے، یہ بے بس ہے، خیال خوانی نہیں کر سکتا۔ شیبا نے اس شخص کے ذریعے کہا لگایا، پھر کہا، میں نے جو چکر چلایا تھا وہ پھر کامیاب رہا۔ وہ پراسرار شخص سمجھتا ہے مدام کمپیوٹر اس کی دوست بن گئی ہے، لیکن یہ مدام کمپیوٹر ہے کون اور تم کسے شیبا کہہ کر مخاطب کر رہے ہو؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھا، پھر کہا، دیکھو بیٹی، تم میری کمزوری سمجھتی ہو، میں اسرائیلی حکومت کے سامنے یہ اعتراف کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ٹیلی پیتھی کی مشق کرنے والی لڑکی تھی اور وہ شیبا ہے۔ تمہیں اسرائیلی حکام اچھی طرح پہچانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ تمہیں مدام کمپیوٹر۔ اس نے کہا، بوڑھے احمق، تو بار بار مجھے شیبا کہہ رہا ہے جبکہ میں فرہاد ہوں۔ جب تیرے سر پر پتھر گرا تھا اور تو سانس روکنے کے قابل نہیں رہا تھا، اسی دوران میں نے تیرے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لیا تھا جسے دنیا مدام کمپیوٹر کہتی ہے، اس کا اصل نام شیبا مدام ہے اور وہ تیرے سائے میں رہتی آئی تھی، لیکن کچھ دنوں سے بچھڑ گئی ہے اور لاپتہ ہو گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ لاپتہ نہیں ہے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ وہ ہمارے ہتھے چڑھ جاتی تو ہم اسے زندہ نہ چھوڑتے، کیونکہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اس دنیا میں صرف ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا فرہاد رہے گا، دوسری رسونتی تھی، اسے برداشت کیا گیا، وہ شریک یاد تھی، لیکن اب میں اس قابل نہیں رہی۔ رہ گئی تمہاری بیٹی شیبا، تو وہ کہاں ہے؟ یہ بات تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ وہ کسی مسلط کے تحت رپوش ہو گئی ہے، یا پھر اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، یا پھر وہ خود ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ نہیں، وہ مر نہیں سکتی، وہ اب بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ جب میں بری طرح بیمار تھا تو وہ میرے دماغ میں آئی تھی، اس نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، میں نے اس کی ماں کے خلاف جو سازش کی تھی یہ بات اسے معلوم ہو چکی تھی، لیکن وہ میری بیٹی ہے، میں اسے منا لوں گا۔ میرا دل کہتا ہے، میرے اندر سے ایک روحانی آواز آتی ہے کہ اس وقت جو خیال خوانی کے ذریعے آواز سن رہا ہوں وہ فرہاد کی نہیں، میری بیٹی شیبا کی ہے۔ شیبا نے اس شخص کے ذریعے کہا، تمہارے بکواس کرنے سے فرہاد کی جنس تبدیل نہیں ہوگی، میں مرد ہوں اور مرد ہی رہوں گا۔ رہ گئی تمہاری بیٹی شیبا تو اس کے لیے سر پیٹ کر ماتم کرتے رہو، میں نے رسونتی کو پا لیا ہے، آلہ بی بی ہم سے دور نہیں ہے، سونیا کا سراغ بھی مل رہا ہے، جب سے میری جان نثار ساتھی میرے پاس پہنچ جائیں گی تو میں تمہاری شیبا کے پیچھے پڑ جاؤں گا، اس کا سراغ لگا کر رہوں گا، اس سے پہلے کہ تم اس کے پاس پہنچو میں اسے اغوا کروں گا، پھر اس کے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ ربی اسفندیار پریشان ہو کر سوچتا رہ گیا۔ شیبا نے پوچھا، ربی اب میرے سوال کا جواب دو، تمہارا اس پراسرار شخص سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہ دوں تو دوسرا جھٹکا پہنچے گا اور تم سر کے بل نظر آؤ گے۔ اس نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا جس کے ذریعے شیبا فرہاد بن کر بول رہی تھی، پھر اس نے کہا، میرا پراسرار شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہاں آیا ہوں، یہاں کے حکام اس بات سے پریشان ہے کہ تمہاری وجہ سے جنوبی امریکہ میں کافی خون ریزی ہوئی، لہذا یہ ہنگامہ ختم کیے جائیں اور کسی طرح تصدیق کی جائے کہ جو شخص یہاں گرفتار کیا گیا ہے وہ فرہاد علی تیمور ہے۔ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس شخص کو فرہاد ثابت کر دوں گا، تم کبھی ثابت نہیں کر سکو گے، یہ فرہاد نہیں، میرا بہت اہم اعلی کار ہے، اس کے ذریعے میں بہت اہم کام لیتا ہوں، میرا یہ خاص آدمی یہاں کسی کے ہاتھوں مر گیا تو سمجھو اس ملک میں قیامت آ جائے گی۔ تم اسرائیلی حکومت کی طرف سے آئے ہو، میں ایک بار پھر اسرائیل پہنچوں گا اور تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ہمارے قدم پڑتے ہیں اس ملک میں قیامت آتی ہے، لہذا میں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، میرے اس اعلی کار ڈاکٹر میکاکس کو آزاد کر دو، اسے فوری طبی امداد پہنچاؤ، بابا صاحب کے ادارے
سے 2 ذمہ دار افراد یہاں آئیں گے اور ڈاکٹر میکاکس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ربیع اسفندیار نے کہا میں اسرائیلی حکومت کا نقصان نہیں چاہتا، تم سے دشمنی بھی نہیں چاہتا، میں یہاں کے حکام کو بھی سمجھاؤں گا کہ ڈاکٹر میکاکس کو رہا کر دیا جائے، لیکن جب تک اس سلسلے میں بات چیت جاری رہے گی میکاکس کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ میں مانتا ہوں لیکن اسے فوری طبی امداد پہنچائی جائے اور اس کی رہائی کا فیصلہ 24 گھنٹے کے اندر کیا جائے، ورنہ شیبہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ربیع اسفندیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں تم بڑے سے بڑے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔